امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب انتقال ہوا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی پریشان ہیں۔ بیٹی کی جدائی کا غم ہے، اولاد کی جدائی کا غم ہے۔ ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کے انتقال کی وجہ سے پریشان ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گھر میں تشریف لانا، آقا مدنی کا اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آنا، آقا مدنی کا اپنی بیٹی کی خیر و عافیت دریافت کرنے کے لیے آنا، یہ ان کے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی زیادہ غمگین رہنے لگے، پریشانی میں وقت گزارنے لگے۔ رسول اللہ کی مجلس میں آ کے بیٹھتے، آقا مدنی کی نظریں بڑھتی، آقا مدنی حضرت عثمان کو دیکھتے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، دل و دماغ پہ غم کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا، فرمایا عثمان اللہ کا حکم ہے، ہر جان اللہ کی ہے، جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، ہر جان وہ دینے والا ہے، ہر جان اسی کی طرف لوٹنے والی ہے، اسی لیے اللہ کے لیے صبر کرتے رہنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، آقا بیوی کی جدائی کا غم تو دل میں ہے، اپنی رفیق حیات کا غم تو دل میں ہے، لیکن سب سے بڑا غم یہ ہے آپ کی بیٹی کی موجودگی میں آپ کا بار بار میرے گھر میں آنا، وہ مجھے یاد آ رہا ہے، آپ کا تشریف لانا وہ مجھے یاد آ رہا ہے، اسی لیے پریشانی بہت ہے، دل کے اندر غم بھی بہت زیادہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، اپنی بیٹی سیدہ رقیہ کا نکاح میں نے اپنی مرضی سے تیرے ساتھ کیا ہے، میری دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح میں اللہ کی مرضی سے تیرے نکاح میں دوں گا۔ میں نے سیدہ رقیہ کا نکاح تیرے ساتھ کیا، سیدہ رقیہ تیرے عقد میں آئی، لیکن میرے پروردگار کی طرف سے مجھے اشارہ مل گیا ہے، میرے پروردگار کی طرف سے مجھے یہ حکم مل گیا ہے، اپنی اگلی بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی آپ ہی کے ساتھ میں کر دوں۔ آقا مدنی نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی ان کے ساتھ کیا۔ حضرت عثمان وہ واحد انسان جس کے نکاح میں اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں آئی ہیں، دنیا میں کوئی انسان بھی ایسا نہیں گزرا کہ وقت کے نبی کی دو بیٹیاں کسی کے نکاح میں ہوں، ایک بیٹی کا نکاح ہوا ہوگا، اس کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی کا نکاح نہیں ہوا، لیکن حضرت عثمان کو اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی، حضرت عثمان کو یہ شرف عطا فرمایا۔ میرے آقا نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ کے انتقال کے بعد اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی ان کے ساتھ فرمایا۔ یہ ان کے لیے کتنی بڑی عزت کا سبب ہے، کتنے اونچے مقام کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں نکاح کے اندر آئی ہیں، اسی لیے حضرت عثمان کو ذی النورین کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں جن کے نکاح کے اندر آئی، آقا مدنی کو حضرت عثمان سے بڑی محبت تھی، حضرت عثمان کو اللہ کے نبی سے بڑی محبت تھی۔ آقا مدنی جب بھی کہیں اعلان فرماتے، خرچ کرنے کا اعلان کیا جاتا، اللہ کے راستے میں تعاون کا اعلان کیا جاتا، حضرت عثمان سب سے زیادہ تعاون کرنے والے اور ہر تعاون میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے۔
امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی رعایت بھی بڑی فرمایا کرتے تھے، ان کا خیال بھی بڑا کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ام المومنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا مدنی میرے حجرے کے اندر تشریف فرما، سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، آقا سے ملنے کی اجازت مانگی، آقا میں ملنا چاہتا ہو، آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہو، میرے آقا لیٹے ہوئے ہیں، میرے آقا تشریف فرما ہے۔ اسی حالت میں آپ نے حضرت ابو بکر کو آنے کی اجازت عطا فرمائی، حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے، سلام کرنے کے بعد اپنی ضرورت کی بات چیت فرمائی، آنے کا جو مقصد تھا وہ بتایا، ملاقات کرنے کے بعد تشریف لے گئے، تھوڑا سا وقت گزرا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے اجازت چاہی، ملنے کی خواہش ظاہر فرمائی، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، حضرت عمر ملنے کے لیے آئے، آقا اپنی جگہ پر آرام فرما ہے، آقا لیٹے ہوئے ہیں، اسی حالت میں ملاقات بھی فرمائی، اسی حالت میں ان سے سلام بھی کیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے بعد واپس تشریف لے گئے۔ حضرت ام المومنین جو اس روایت کو نقل کرنے والی فرماتی سیدنا صدیق اکبر ملنے کے لیے آئے، سیدنا فاروق اعظم ملنے کے لیے آئے، آقا اپنی جگہ پر آرام فرما رہے، آقا تشریف فرما رہے، تھوڑا سا وقت گزرا، دوبارہ اجازت طلب کی گئی، حضرت عثمان دروازے پر آئے، اجازت چاہیے آقا میں عثمان ہوں، ملنے کے لیے آیا ہوں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ام المومنین نے یہ سارا معاملہ دیکھا، سارا ماجرا دیکھا، فرماتی ہیں حضرت عثمان کی آواز آئی، اجازت مانگنے کے لیے آواز آئی، آقا مدنی لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ گئے، اپنے تہمد مبارک کو پنڈلی پہ ڈال لیا، جو پہلے پنڈلی سے ہٹا ہوا تھا، سیدنا صدیق اکبر آئے، پنڈلی پر تہمد کو نہیں ڈالا، سیدنا فاروق اعظم آئے، پنڈلی پر تہمد مبارک کو نہیں ڈالا، اسی حالت میں تشریف فرما رہے، لیکن حضرت عثمان کی آواز سننے کے بعد میرے آقا بیٹھ گئے، اپنے تہمد مبارک کو پنڈلی پر ڈال لیا، پھر حضرت عثمان کو آنے کی اجازت دی، سیدنا عثمان ملنے کے لیے آئے، حضور سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، ملاقات کے بعد تشریف لے گئے، ام المومنین سے رہا نہ گیا، سیدہ امی عائشہ سے رہا نہ گیا، چونکہ سارا معاملہ دیکھتی رہی، صدیق اکبر کی ملاقات کو بھی دیکھا، فاروق اعظم کی ملاقات کو بھی دیکھا، حضرت عثمان کے ملنے کو بھی دیکھا، اسی لیے عرض کرنے لگی آقا میرے والد ملنے کے لیے آئے، آپ اپنی جگہ پر آرام فرما رہے، سیدنا فاروق اعظم ملنے کے لیے آئے، آپ اپنی جگہ آرام فرما رہے، لیکن حضرت عثمان کے آنے سے پہلے آپ نے اپنے تہمد کو پنڈلی پہ ڈال لیا، آقا اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میری عائشہ جس انسان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، آسمان والے بھی حیا کرتے ہیں، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، فرمایا میں اس سے کیوں حیا نہ کروں؟ ایک روایت میں ہے اگر میں اسی حالت میں لیٹا رہتا عثمان اپنی بات نہ کر سکتا، آنے کا مقصد بھی نہ بتا سکتا، شاید اپنی نظریں بھی نہ اٹھا سکتا، اس لیے میں نے پنڈلی پہ کپڑے کو ڈال لیا تاکہ وہ اپنی بات پوری کر سکے۔ میرے آقا نے حضرت عثمان کی شان بیان فرمائی، فرمایا عائشہ میں اس سے کیوں حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔
حالانکہ ہر صحابی حیا والا ہے، ہر صحابی شرم و حیا والا ہے، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اس صفت کا بڑا غلبہ تھا۔ یہ صفت ان کے اندر بہت اتم درجے میں پائی جاتی تھی۔ آقا نے ان کا خیال بھی فرمایا، ان کے آنے کا خیال بھی فرما دیا، ساتھ ہی ان کا مقام بھی بتایا، ان کا مرتبہ بھی بیان کر دیا، ان کی شان بھی بیان فرما دی۔ فرمایا عائشہ صرف زمین والے اس شخص سے حیا نہیں کرتے بلکہ اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم انسان، بڑی عظیم شخصیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد۔ ویسے ہی تو نہیں نا انتخاب تھا کہ دو دو بیٹیاں نکاح میں دی ہیں، پہلی بیٹی انتقال ہو گیا پھر اگلی بیٹی دے دی، اور پھر جب دوسری بیٹے کا انتقال ہوا پتہ کیا فرمایا؟ ایک روایت میں یوں ارشاد فرمایا، کیونکہ اس وقت سیدہ فاطمہ کا نکاح ہو چکا تھا حضرت علی کے ساتھ، دوسری بیٹی کے انتقال کے بعد بھی فرمایا کہ اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یک کے بعد دیگرے وہ فوت ہوتی رہتی، فرمایا میں 40 کے 40 بیٹیاں تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ اسی سے سمجھ آتی ہے کہ حضور ان سے کتنے راضی تھے، حضور ان سے کتنے خوش تھے، حضور کو ان کی ادائیں کتنی پسند تھی، حضور کو ان کا طریقہ کتنا پسند تھا، حضور کو ان کے معاملات کتنے پسند تھے، حضور کو ان کی شرم و حیا کتنی محبوب تھی کہ آپ یوں فرماتے تھے کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی عثمان، میں 40 کی 40 یکے بعد دیگرے تیرے نکاح کے اندر دے دیتا، لیکن اب میری کوئی بیٹی باقی نہیں رہی ہے۔ اس لیے حضرت عثمان نے پھر نکاح باہر کیا۔ اتنی حضور محبت کرتے تھے اور اتنی ہی حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے تھے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں فرمایا پینے کے لیے صرف ایک ہی کنواں ہے میٹھے پانی کا پورے مکے کے اندر، وہ بھی ایک یہودی کے قبضے میں ہے، ایک یہودی کی ملکیت میں ہے۔ لوگوں کے لیے پانی کی مشکلات تھی، صحابہ اکرام کو پینے کے لیے پانی بھی نہیں ملتا تھا۔ ایک یہودی، اس کے قبضے میں میٹھا پانی کا کنواں، اس کے علاوہ پتھریلی زمین ہے، پورے عرب کی ہماری طرح کوئی بور یا کنویں کوئی زیادہ نہیں تھے، ایک ہی پانی کا کنواں۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس کنویں کو خریدے میرے امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، لوگوں کے پانی کا انتظام کرے گا، جو لوگوں کے پینے کا بندوبست کرے گا، میرے آقا نے اسے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ جو پانی کا کنواں خریدے گا، لوگوں کے لیے پانی کی سہولت دے گا، میں محمد جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس آئے، آ کر فرمانے لگے میں تیرا کنواں خریدنے کے لیے آیا، بتا کتنے درہم لے گا، کتنے دینار لے گا، سونے کے کتنے سکے لے گا، چاندی کے کتنے سکے تو لے گا، میں پانی کا کنواں خریدنا چاہتا ہوں، میں پانی کا کنواں تجھ سے لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے حضرت عثمان کی طلب کو دیکھا، منہ مانگی قیمت لگائی، قیمت بھی منہ مانگی لی، بہت اونچے دام لیے، اور ساتھ یہ بھی کہنے لگا میں آدھا بیچوں گا آدھا نہیں بیچوں گا، ایک دن آپ کی باری کا ہوگا، ایک دن میرا ہوگا، ایک دن آپ کی کمائی کا ہوگا، ایک دن اس کنویں کا پانی آپ فروخت کریں گے، ایک دن آپ بیچیں گے، دوسرے دن کنویں کا پانی میں بیچوں گا، آپ کو بھی کمائی کا موقع ملے گا، مال
जमा करने का मौका मिलेगा, दिरहम दिनार जमा करने का मौका मिलेगा और मेरी भी तिजारत जारी रहेगी। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, फरमाया मुझे तेरा सौदा मंजूर है, एक दिन मेरा होगा, एक दिन तेरा होगा, जितनी कीमत चाहो मैं देने के लिए तैयार हूँ। उसने जो कीमत मांगी हजरत उस्मान ने कीमत को अदा फरमा दिया। कीमत अदा करने के बाद अल्लाह के नबी के दरबार में आए, ताजदारे मदीना से मिलने के लिए आए, आका मदनी से मुलाकात के लिए आए, आके अर्ज करने लगे आका आपने जन्नत की बशारत अदा फरमाई, पानी का कुआं खरीदने का हुक्म दिया, आपका ये गुलाम पानी का कुआं खरीद कर आया है, एक दिन की बारी लेकर आया हो, एक दिन मेरी बारी, दूसरे दिन यहूदी की बारी होगी। अर्ज करने लगे आका जिस दिन मेरी बारी होगी फरमाया हर इंसान के लिए इजाजत होगी, सिर्फ मुसलमान नहीं मक्के का आदमी जो चाहेगा पानी भरने के लिए इजाजत दी जाएगी, किसी से रकम नहीं ली जाएगी, किसी से पैसा वसूल नहीं किया जाएगा। पूरे मक्के में ऐलान हो गया कि हजरत उस्मान ने कुएं की आधी कीमत अदा कर दी है, जो चाहे हजरत उस्मान की बारी वाले दिन पानी भर सकता है। यहूदी जो इस्लाम के मुखालिफ थे लेकिन हजरत उस्मान की बारी वाले दिन पानी भरने के लिए आने लगे, मुशरिकीन भी पानी भरने लगे, मुसलमान भी पानी ले जाने लग गए। उस यहूदी ने हजरत उस्मान से कहा है उस्मान तेरी वजह से अब मेरा पानी कोई लेने ही नहीं आता, आपकी बारी वाले दिन ही पानी जमा हो जाता है, मैं अकेला ही बैठा रह जाता हूँ। हजरत उस्मान फरमाने लगे, फरमा फिर सारा ही बेच दे, मैं सारा लेने के लिए भी तैयार हो, तेरी बारी भी खरीदने के लिए तैयार हो, पूरे कुएं की कीमत भी देने के लिए तैयार हो। वो यहूदी कहने लगा अब इसे बचाकर फायदा भी कोई नहीं मिलेगा, कहने लगा बाकी रकम भी अदा करके पूरा कुआं ले जाइए, पूरा अपने कब्जे में ले लीजिए। आपने पूरी कीमत अदा फरमा दी, हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे आका आपके सहाबी उस्मान ने कुएं की पूरी कीमत अदा कर ली और हर इंसान को भरने की भी इजाजत दे दी। पानी का सदका, पानी की खैरात, पानी का ताउन आपको पता है कैसा है? हुजूर ने फरमाया अगर कोई शख्स किसी प्यासे इंसान को पानी पिला दे वो ऐसा है कि उसने किसी मुर्दा को जिंदा कर दिया है। पानी की कीमत पता है? पानी पिलाने से अल्लाह एक मशहूर है, मौजू तो वो नहीं है लेकिन समझाने के लिए कि पानी, प्यास, ख्याल, हमदर्दी अल्लाह को कितनी महबूब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या बयान फरमाया ना कि एक शख्स चला जा रहा था तो उसे प्यास लगी हैं, पानी की तलाश में, तो एक कुआं मिल गया उसे, नीचे उतरा, कोई डोल वगैरह तो था नहीं, मुश्किल से नीचे उतरा, पानी पिया, पेट भर के वापस आया तो क्या देखता है कि बाहर कुत्ता कीचड़ को चाट रहा है। प्यासा कुत्ता कीचड़ को चाट कर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा है। तो उस शख्स को रहम आया, उसने अपना मोज़ा लिया और मोज़े को लेकर पानी में उतरा, पानी भर के मुंह के अंदर मोज़े को रखा, उसको पकड़ा मुंह से, क्योंकि हाथों से तो दीवारें पकड़नी, बाहर निकल रहा है, तो मोज़े में पानी डाल कर लाता रहा, कुत्ते को पानी पिलाता रहा। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने उसके इस अमल की वजह से उसे जन्नत अता फरमा दी। एक प्यासे कुत्ते को कोई पानी पिला दे तो अल्लाह इतना खुश होता है, उस उस्मान से अल्लाह कितना राजी हुआ होगा जिसने सारे मक्के के लिए पानी का बंदोबस्त कर दिया है। सबके लिए पानी की आम इजाज़त दे दी है कि जो चाहे, जब चाहे, जितना चाहे पानी भर सकता है, किसी के लिए कोई मना नहीं, जितना मर्जी ले जा सकते हो, मेरी तरफ से ये बिल्कुल आज़ाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत अता फरमाई। एक मर्तबा जन्नत की बशारत मिल जाए काफ़ी है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी हैं
کہ جن کو ایک مرتبہ نہیں، حضور نے کئی مرتبہ جنت کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں، کئی مرتبہ جنت کی حضور نے ان کو بشارت دی ہے کہ تو جنتی ہے۔